يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما. وأفوض أمري إلى الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک القدوس کے لیے ہے جس مالک القدوس نے اس کائنات کو بڑے ہی احسن انداز میں پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ان کا انتظام انسلام بڑے ہی احسن انداز میں پیدا فرمایا، چاند اور سورج کو پیدا فرمایا اور اس کو ان کے کام پر متعین فرما دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لاکھوں سال بیت چکے یا کروڑوں سال بیت چکے، چاند اور سورج اب اپنے راستے پر ایسے چل رہے ہیں کہ وہ اپنے راستے سے ذرا بھی نہ ہٹ سکے۔ اور اللہ مالک القدوس نے نوع انسان کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام نے ایک مربوط نظام رکھا اور بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی مبارکہ پر جو کائنات کے امام اعظم، معلم اعظم، داعی اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، غوث انسانیت، شافی محشر، خاتم المرسلین، سید المرسلین محمد رسول اللہ
اللہ مالک القدوس انسان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مصور ہے۔ اللہ مالک القدوس فرماتے ہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ مالک القدوس ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری جیسی چاہت میں شکلیں بنا دی۔ پیارے بھائیوں، انسان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو اس پر دو حق رکھے۔ ایک حق پہلا جو ہے وہ مالک القدوس کا ہے، جس نے اس کی شکل بنائی، اس کے جسم کو ٹھیک کیا، اس کو دنیا میں آنے کے لیے ثم السبیل یسرا، اس کے لیے راستے کو آسان فرما دیا۔ بے حد و حساب ان گنت احسانات ہیں انسان پر اس کے مالک کے۔ اللہ اکبر۔ اور فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو، شمار نہ کر سکو۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے انتہا نعمتوں کو آپ چھوڑ کر اپنا ہی جسم دیکھ لیں تو آپ کو رب کبریا کی ایسی نعمتیں، پوشیدہ نعمتیں اس جسم میں ملیں گی کہ بندہ حیران و شگفتہ رہ جاتا ہے۔ آپ پیارے بھائیوں، انسان پر دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق ہیں، اس ذات کے حقوق ہیں جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو برابر کیا اور پھر اس کے تمام انتظام انسلام اپنے ذمہ لیے۔ اور دوسرا حق اس انسان پر اس کے والدین کا ہے کہ اللہ مالک القدوس انسان کو بہت کمزور سی شکل میں پیدا فرماتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہو کر اس دنیا میں آتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ اپنے خواہش کا اظہار کرنا جانتا ہے، بس ایک اس کو پراتا ہے رونے کا۔ اس رونے کے ذریعے ذل جلال والاکرام اس کی تمام ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اور یہ ضروریات کو پورا فرمانا اللہ مالک القدوس نے ماں باپ کے ذمہ لگا دیا۔ اسی لیے مالک القدوس نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم نے ہاتھ باندھ کر قوموا للہ قانتین، پابند ہو کر فرما بردار ہو کر کھڑے ہونا، تو اپنے رب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تم نے جھکنا ہے، رکوع کے پل تو جھکنا اپنے رب کے سامنے ہے۔ تم نے اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو زمین پر لگا کر سجدہ کرنا ہے تو یہ رب کے لیے ہے۔ تم نے ہاتھ باندھ کر دعا کرنی ہے تو یہ رب کے لیے ہے۔ تم نے سور و پکار کرنی ہے تو رب کے لیے ہے۔ تم نے نظر و نیاز دینی ہے تو رب کے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں، فرمایا ذل جلال والاکرام نے اللہ تعبدوا، یہ کہ نہیں ہے تم عبادت کرو الا ایاہ، کی ضمیر ذل جلال والاکرام کی طرف سے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ مالک القدوس ذل جلال والاکرام، ہم نے آپ کی عبادت کر لی، اب دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے، میری ذات سے سور و پکار کرنی ہے، میرے نام کی نظر و نیاز دینی ہے، مجھ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کس انداز میں نیکی کرنی ہے یہ بھی ذل جلال والاکرام پیارے مالک نے سمجھا دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب تیری جوانی ہو، تجھ پر جوانی کا جوش ہو اور وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، احدہما، ان میں سے ایک ہو، اور کلاہما، یا دونوں ہو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا، میرے محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں
آتے ہیں ان کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے تھے. او کلاہما یا دونوں ہوں فلا تقل لہما اف، ان کو اف پہ نہیں کہنا. ہاں پیارے بھائیو، آج کا دور، یہ وقت، یہ بڑی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں کہتا ہوں اخلاقیات کی بربادی کا دور ہے. آج فیس بک کا دور ہے. فیس بک بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی مقدس ہے نوجوانوں کے لیے، لیکن ماں باپ کا احترام نہیں رہا. آپ میرے بھائیو، ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ تیرے ماں باپ ایک ہوں یا دونوں ہوں، تیرے پاس کو بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان پر بڑھاپا آ جائے، تیرے پہ جوانی ہو، تیرے پاس وسائل ہوں، تیرے پاس کاروبار ہو، تو اس کی جائیداد کا وارث بن چکا ہو، اور ان کو وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جب تیری طبیعت پر ناگوار گزرے، تجھے پسند نہ آئے، اور تجھے تیرے پاس اتنا بھی حق نہیں، فلا تقل لہما اف، تجھے حق نہیں تو ان کی ناپسندیدہ بات سن کر اف بھی کہے. اف فرمایا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اف فرمایا آپ کی بات اچھی ہوئی ہے، یہ تو اب کہتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی بہت دور کی چلی گئی ہے. اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہے معاشرہ ایڈوانس ہو چکا ہے، معاشرہ ترقی کر چکا ہے، معاشرہ ماں باپ کی بے ادبی میں ترقی کر چکا ہے. کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں. تیرے دوست بیٹھے ہوں، تیرے دوست بڑے ہائی اسٹینڈرڈ کے ہوں، بڑے ایجوکیٹڈ ہوں، تمہاری محفل ہو رہی ہو، تمہاری مجلس ہو، تمہارا پروٹوکول ہو، تمہارا اسٹیٹس ہو، ان میں تیرا پورا باپ آ کر کوئی بات ایسی کر دے جو تیری طبیعت پر ناگوار گزرے، فلا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. بالکل. اللہ اکبر. اللہ جی، کوئی ہے جو قرآن سے رجوع کرے اور قرآن سے پوچھے اللہ میں ان سے کیسے بات کروں؟ کوئی ہے درد دل رکھنے والا جو آج آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہو، ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ بدل لینا چاہتا ہو؟ کوئی ہے قرآن سے رجوع کرنے والا جو میں ہاں اے ذوالجلال والاکرام کے کلام محترم مجھے بتائیے میں اپنے ماں باپ سے کیسے پیش ہوں، میں کیسے بات کروں، کتنا ادب ہے ان کا، کتنا احترام ملحوظ خاطر رکھوں میں ان کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سن لو بھائیو، دھیان سے سنو قرآن کا حکم. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کریم تقریم عزت، ان کے ساتھ انتہائی مؤدب ہو کر بات کر، انتہائی عزت سے بات کر، انتہائی تقریب سے بات کر، انتہائی سعادت سے بات کر. وہ قرآن تیرے قربان جاؤ. یہی بھی بات ختم نہیں فرما دی، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور بھائیو دیکھو میری بات سنو، میری طرف سجا کرو ذرا. کبھی مرغی دیکھی ہے؟ مرغی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے، جب کوئی اس کو خطرہ محسوس ہوتا تو مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے پروں کو یوں جھکا لیتی ہے اور سورج کے نیچے دھو جاتے ہیں. اور پیارے بھائیو، وہ جوانیوں کے نشے میں مست ہوئے معلوم سنو، ایسا نہیں ہے کہ باپ کے کندھوں میں طاقت تھی، بازو میں طاقت تھی، ایک مکے سے اگلے کا جبڑا توڑ سکتا تھا، لیکن آج وہ پورا ہو چکا ہے. آج اس کے بازو جھک چکے ہیں، آج اس کے بازو اٹھتے نہیں ہیں، ان میں طاقت نہیں رہی. اور تو ننھا منھا سا تھا، چھوٹا تھا، بے بس تھا، کمزور تھا انتہائی. وہ اپنے مضبوط بازو میں تجھے اٹھا کر کھلاتا تھا، تجھے پیار کرتا تھا، تجھے محبت سے پالتا تھا. آج تیرے باپ کے بازو جھک چکے ہیں، ان سے قوت ظاہر ہو چکی ہے، وہ کمزور پڑ چکے ہیں، اور تیرے وہ بازو جو انتہائی کمزور تھے آج طاقتور بن چکے ہیں. تیرے بازوؤں کا ڈر تیرے باپ کو نہ ہو، تیرے بازوؤں کا ڈر تیری ماں کو نہ ہو. تیری ماں تیرے ان بازوؤں کو جو اس نے اپنے جسم سے پالے ہیں، وہ بازو تیری ماں کے لیے اور کا باعث نہ بننے پائے. وہ تیرا
मत डरा अपने बातों की ताकत से, वरना शायद भी हरकत में आ जाएगा। और मैं एक बात कर दूं, मैं हदीस से ये बात साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर रब भी नाराज है। बड़ा दुखता मौजूद है ये, दिल फट जाता है अल्लाह की कसम पहुंचने को देखते हुए। सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियो देखते रहते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, दो औरतें हैं, एक बहन है एक माँ है। दो नौजवान अंदर दाखिल हुए, एक के हाथ में हथौड़ी है और एक के हाथ में हेलमेट है मोटरसाइकिल का। वो आते ही हेलमेट सर पे मारता है नौजवान लड़की की, वो उसकी बहन थी। क्या कसूर था बहन का? कोई बदकारी नहीं, कोई यारी नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई दारी नहीं। सिर्फ बहन ने कहा था बाप की विरासत से मेरा हक दे दे, बाप की विरासत से मेरा हक दे दे। तो नौजवान कड़िए नौजवान अंदर कमरे में दाखिल होते हैं, पहले उसको मारते हैं, हथौड़ी से मारते हैं। बूढ़ी माँ, बिल्कुल बूढ़ी माँ, अल्लाह की कसम आगे बढ़ती है, नौजवान उसके ऊपर ताक पड़ देता है। बूढ़ी माँ गिरा के गिर जाती है और फिर उसको घोंस और मुक्के से मारना शुरू कर देता है। हाय हाय। हाँ प्यारे भाइयों, अपने बाजू को झुका दे, अपने बाजू को झुका दे, जैसे टूटे हुए हैं, कुछ है ही नहीं। बाप मारे, थप्पड़ मारे, जैसी बात कह के ना हुआ तुझे, लेकिन तेरे बाजू टूटने ना पाए, तेरे बाजू में कुव्वत आने ना पाए। मिना रहमान, रहमत से झुका के रख, शफकत से झुका के रख, मोहब्बत से झुका के रख, अदब से झुका के रख अपने बाजुओं को। क्या कहना है आगे, क्या कहना है? कुरान कैसा प्यारा है, अल्लाह की कसम। इस कुरान से दिल लगाओ, कभी पढ़ा करो इसको। यह दुनिया की सबसे बड़ी लज्जत है, यह दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है, यह आपका सबसे बड़ा मुरब्बी है, यह आपका सबसे बड़ा रहनुमा है। कुरान जिंदा जावेद है ये। अल्लाह अकबर। रब्बिरहम्मा कमा रब्बयानी सगीरा, ये याद है दुआ सबको। जिसको याद नहीं है वो आज शाम तक इस दुआ को याद कर रहे हैं। आज शाम तक इस दुआ को याद कर लो। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, 5 लफ्ज़, सिर्फ 5 लफ्ज़ करोगे याद इंशाअल्लाह। रब्बिरहम्हुमा, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहमत फरमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के साथ शफ़क़त वाला मामला फरमा, या अल्लाह इन पर रहमत फरमा दे, इनके लिए आसानियाँ कर दे, इनको दीन की समझ दे दे, इनको तौहीद की समझ दे दे। रब्बिरहम्हुमा, अल्लाह इन पर रहमत फरमा। कैसे? कमा, जैसे, कमा आया आपका बच्चे में सबके सब छोटे छोटे थे, आया को दिन परेशान हो गए और बच्चे थे ना सब। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे ये मुझे अपनी गोद में खिलाते थे बचपन में, शफ़क़त से, मोहब्बत से, चाहत से, अल्लाह ऐसे इन पर रहम फरमा। रब्बिरहम्हुमा, अल्लाह इन दोनों पर, हुमा, इन दोनों पर रहम फरमा। चाहे एक फौत हो चुका है, एक तेरे पास है, या दोनों फौत हो चुके हैं, या दोनों तेरे पास हैं, तो चलते फिरते दुआ करनी। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बयानी सगीरा। सगीर जब मैं छोटा था ना, मैं बहाना करता था, मेरी माँ खाना खा रही होती थी, मेरी माँ खाना छोड़ती थी दरमियान में, मेरा बहाना साफ करती थी, उन्हीं हाथों से जाकर फिर खाना खाती थी, जरा राहत महसूस नहीं करती थी, मेरे बहाना करने पर थप्पड़ नहीं मारती थी, मैं बिस्तर इसका रात को गीला कर देता था सर्दियों की रात में, मेरी माँ गीले बिस्तर पर सो जाती थी, मुझे खुश बिस्तर पर सुलाती थी। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا، انتہائی رحمت کا معاملہ کیا، اے اللہ ایسے ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ آج کے بعد دعا یاد کریں گے انشاءاللہ، یہ چھوٹے بچے بھی سارے انشاءاللہ یہ دعا یاد کریں گے، یہ سب کچھ یاد کرنے والے ہیں، یہ بڑے کمپیوٹر کے دور کے بچے، بڑے ذہین بچے ہیں۔ انشاءاللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماشاءاللہ یہ حال ہی بڑا مبارک ہے، میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر والے الحمدللہ منہج آپ کے پاس ہے، رستہ آپ کے پاس ہے اللہ کے فضل سے۔ کسی پیغمبر نے شرک نہیں کیا، کسی پیغمبر نے غیر اللہ سے مدد، کسی پیغمبر نے کوئی بدعت، وہ کرتے تھے جو رب فرماتا تھا، رب کے راستے پر چلنے والے۔ ہماری بھی کوشش اندر یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے خالص دین پر چلا جائے، یہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کو اللہ کی قسم مبارک ہو، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جو میری کبریا نے آپ لوگوں کو عطا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحمت فرما، ایسے رحمت فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ شفقت کی۔ ہاں جی، تو میرا ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ وَعَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ بندہ جہاں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے، جس سے دعا کر رہا ہے، یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، چاہے یہ رب سے ہے یا غیر اللہ کسی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے، یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا میں کس کی عبادت کرنی ہے۔ تو ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ہے نہ کرو۔ اللہ بہت اہم بات، تعداد کی سب سے اہم بات آپ نے فرما دی، سب سے بڑا حکم عطا فرما دیا۔ اگلا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جہاں ذوالجلال والاکرام نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اکثر قرآن میں ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں بھائیو؟ کوئی اہمیت رکھتا ہے نا معاملہ، کوئی اہمیت رکھتا ہے نا۔ جہاں مالک القدوس اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی عبادت کا اور شرک سے بچنے کا حکم فرما رہے ہیں، وہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جو ہو چکی سو ہو چکی، آج کے بعد والدین ناراض نہ ہونے پائے، رلانا، ان کو خوف زدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی بات پر ناراض بھی نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کیا بنی اسرائیل تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے صرف اللہ کی، اور کیا کرنا ہے؟ اگلا حکم یہاں بھی کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ انسان پر دو حقوق ہیں، پہلا حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ میری بات دھیان سے سن لو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو اپنے حق ایک لمحے میں معاف کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حقوق العباد تب ہی معاف ہوں گے جب بندوں سے اپنا معاملہ صاف کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمیں سنے نا یہ بات کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہ مٹا دیتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک حج دوسرے حج کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بات بالکل برحق ہے، لیکن یاد رکھو یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جب تک بندوں سے ہم صاف نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کو تھپڑ مارا ہے نجائز، کسی کی بےزتی نجائز کر دی ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ معاف نہیں
کرے گا. اللہ اللہ. تو پیارے بھائیوں سنتے جائیں قرآن پاک کہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا بلکہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا السلام کہ اے اللہ کے نبی کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کا ادا کرنا، وقت پر نماز کا ادا کرنا. پوچھنے والے نے پوچھا ثم ای، پھر کون سا ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ شفقت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں بھائیو؟ لیکن آج کا معاملہ الٹ ہے. والدین کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، دوستوں کے لیے سب کچھ ہے. یہ قرب قیامت ہے بھائیو. اللہ کے نبی نے فرمایا لونڈی اپنی مالک کو جلے گی. قرب قیامت ہے لونڈی اپنے مالک کو جلے گی. یعنی کہ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ ماں سے اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے یہ ہماری لونڈی ہے، یہ ہماری نکرانی ہے. ایسا ہوگا اپنے معاشرے میں. بیٹیاں ماں کی کتنی عزت کر رہی ہے، بیٹے ماں کی عزت کتنی کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بیوی کا کتنا احترام ہے، بیوی کی کتنی تقدیم ہے، بیوی کی کتنی تقریم ہے، بیوی کی کتنی عزت ہے، اور ماں کی عزت کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ. جہاد کا معاملہ تیسرے نمبر پر آیا. اللہ کے عبادت، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی، اور پھر جہاد کا معاملہ آیا. آپ میرے بھائیوں ہمارے تو دیر میں آتے ہیں یہی ہے کہ جہاد بالاولا چوٹی کا عمل ہے، باقی چوٹی کا عمل ہے، لیکن جہاد بھی تب قبول ہے مقبول ہوگا جب والدین راضی ہوں. ہے جی اللہ اکبر. سنو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا اسأل فیہن. تین بندوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا ہے. تین بندوں کی دعا: دعوت المظلوم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ چھوٹا بھائی ہو، وہ بہن ہو، وہ پڑوسی ہو، وہ کاروبار کا حصے دار ہو. مظلوم کی فتوا اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچتی ہے. کسی پر ظلم مت کرو. کوئی آپ کا حق کھا گیا، چھوڑ دو، معاف کر دو، معاف کر دو. اللہ ہم سے بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا میں کوئی پتہ نہیں، وہ ڈائریکٹ رب تک پہنچتی ہے. یاد رکھو بھائیو اللہ اکبر. دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. جب کوئی سفر میں جا رہا ہو، کوئی سفر میں جا رہا ہو، اسے کہا کرو بھائی میرے لیے دعا کرنا، آپ سفر میں جا رہے ہو، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. لیکن وہ دعا تو تب کرے گا جب آپ کا معاملہ اس سے ٹھیک ہوگا. اچھا پھر دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا، باپ کی بددعا اولاد کے بارے میں قبول کی جاتی ہے. اور نوجوانوں ماں باپ کی بددعا سے بچنا ہے، ماں باپ کی بددعا سے بچنا ہے. سنو کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے لیے بددعا نہ کرو. بندہ ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، حالات سے تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو کر اپنے لیے بددعا شروع کر دیتا ہے. یا اللہ مجھے موت ہی نہیں دے، یا اللہ زندگی سے یہ اللہ سبحانہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے لیے بددعا نہ کرو، اور فرمایا نہ اپنی اولاد کے لیے بددعا کرو. میرے بزرگ بھائی میری امت والے بیٹھے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بددعا نہ کیا کرو. اولادیں تو آج کل کی ایسی ہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا ہی کیا کرو. ان کے لیے آپ نے سنا نا یہ واقعہ عبد الرحمن سدیس حفظ اللہ تعالیٰ، کون ہے بتا؟ خانہ کعبہ کے امام ہیں. یہ چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے مہمان آئے تھے ان کے گھر.
انہوں نے کیا کام کی؟ شرارت سے برتنا شرارت کی، مٹی ریت کی بھری اور کھانے بھی یوں کر کے پھینک دی۔ ماں پاس تھی، ماں نے کیا کیا؟ کہتی جا بیٹا اللہ تجھے خانے کعبے کا امام بنا۔ آج بنے ہوئے نا عبد الرحمن سدیس رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے درویش آدمی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے بدعا کرتے ہوئے بڑی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے مالوں کے لیے بدعا نہ کرو، اپنے مالوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اپنے مالوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بدعا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اس گھڑی میں بدعا کر رہے ہو جو قبولیت کی گھڑی ہو۔ ہوتا نا کبھی ایسا کہ بندہ دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، رزلٹ سامنے رہتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں بندے کے منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی اے اللہ کے نبی میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں، اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا زندہ ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دونوں ہیں۔ فرمایا جا ان کے پاس لوٹ جا اور ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اب بندہ کہے میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ پیاسے پڑے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے سے بات یاد آئی بھائیو، اس موجودہ وقت اس گھڑی میں ایک واقعہ میری نظر کے سامنے ہے۔ دو بھائی ہیں اور ان کا باپ ہے، سب ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ ان کی ماں تکلیف میں ہے، اس کو معذور ہو چکی ہے۔ ایک 8-9 مہینے پہلے بالکل تندرست سیاست اور معذوری میں پہنچی اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی۔ ایک بھائی جاتا ہے عادت کے لیے ان کے گھر، وہ دیکھتا ہے کہ بیٹے اب اپنے کاروبار پر جا چکے ہیں، باپ اپنے دکان پر مصروف ہے اور وہ کمرے میں پڑی ہے اور اس کی ایک ہی پکار ہے پانی پانی پانی، لیکن اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ پیارے بھائیوں، یہ کاروبار چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ کی قسم انسانیت اور ماں باپ، اگر بندہ ماں باپ کی خدمت کرے اور کاروباروں کو خیر آباد کہہ دے تو اللہ پاک اس کا پیٹ پالنے پر قادر ہے، اس کا کاروبار چلانے پر قادر ہے، اس کے کاروبار میں برکت دینا ذو الجلال والاکرام کا کام ہے۔ آج وہی مریض تقریباً 2 ماہ سے وینٹیلیٹر پر ہے، اس کا سانس مصنوعی چل رہا ہے، سانس کی ڈوری ٹوٹ بھی نہیں رہی اور تندرست بھی نہیں ہو رہا۔ 2 ماہ سے ابو کے کاروبار بند ہیں اور اس کی سر پر کھڑے۔ ہاں جی، ان بطش ربک شدید، رب کی پکڑ بڑی سخت، اللہ معاف فرما دے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرے، ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من اکبر القبائل ان یبلغ الرجل والدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے ایک یہ بھی کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، ماں باپ کو گالی دے۔ حاضرین نے پوچھا اللہ کے نبی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی کیوں کر دیتا ہے؟ فرمایا اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا تم سبب بنے، تم نے خود ماں باپ کو گالی دلوائی۔ تو پیارے بھائیوں، اس بات میں بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کا یہ دور ہے، آج کا وقت ہے، لوگ سلام دعا کی جگہ گالی دیتے ہیں، وہ ہمیں پلٹا کے گالی دیتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے والی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، اجر والے سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بعض ایسے رہ جاتے ہیں، 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک انسان نے صدقہ کر دیا ہو، کہیں کوئی نلکا لگا دیا، کوئی ڈسپینسری بنا دی، کوئی ہاسپٹل بنا دیا جہاں سے عوام الناس فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس چیز کا فائدہ بندے کو
کا تو میں قبر میں بھی ہوتا رہے گا. کیا بھائی یہ یاد رکھنے والی بات ہے؟ کرائے پر قرآن پڑھانا فائدہ نہیں دیتا. یہ رینٹل سسٹم اسلام میں نہیں چلتا. اور جن قرآن بانٹ رہے ہیں لو یہ قرآن پڑھ دو، چلو اچھا قرآن پڑھ دیا. وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہاں جی 1.25 قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ 10,000 20,000 مجھے دے دے، یہ لے یہ قرآن لے جا. وہ بچوں والا کھیل. ہاں میرے بھائیو، محمد رسول اللہ سے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 کنیکشن 3 تاریں جڑی رہ جاتی ہیں. جو انسان نے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا، کوئی عوام الناس کی فلاح کے لیے کام کر دیا، اس کا اجر قبر میں پہنچے گا. ساتھ گا نہیں پہنچتا 10ویں کا ہے جی. یہ 7واں 10واں تیجا یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہندوانہ رسمیں ہے بھائیو. اگر یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، کسی نے دیکھا ہو انڈیا کا معاشرہ تو وہ یہ سارے کام کرتے ہیں بھائیو. یقین کریں، اسٹڈی کر لیں گھروں میں جا کر. ہندو تیجا 7واں 10واں 40واں کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کا. یہ ہندوانہ رسمیں ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا وہ عمل ہے کہ جو نیک اولاد انسان نے چھوڑی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تیسرا کون سا کام ہے؟ جو دین کا علم، نیکی کا علم کسی کو سکھا دیا، اس پر جب تک کوئی عمل کرتا ہے اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے بھائیو بلغونی ولو آیا، جو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تصدیق کے ساتھ ہو اور کوئی آیت مبارکہ قرآن پاک کی موجود ہو، اس کو آگے ضرور پہنچایا کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کون بہترین امت بھائیو؟ جن کے پاس قرآن و حدیث ہے. جن کے پاس جن کے پاس قرآن و حدیث ہے وہ ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت. تم ہو بہترین امت. تمہارے پاس خالص مال ہے، یہ مال تقسیم کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. تمہارے پاس امانت ہے. یہ جو جمعہ سنتے ہو یہ آپ کے پاس امانت ہے بھائیو. اس امانت کو آگے پہنچانے کی کوشش کیا کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ آپ کی ذمہ داری ہے بھائیو. فرمایا 3 چیزیں کون کون سی یاد رکھیں بھائیو؟ نیک اولاد، صدقہ خیرات اور نیکی کا علم، بھلائی کا علم. یہ 3 چیزیں سنو. جب مکہ فتح ہوا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا باپ ابو قحافہ جو چلنے کے قابل نہیں ہے، ابو بکر نے کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، فتح مکہ کا دور ہے. لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم بوڑھے کو باپ پر کیوں میرے پاس لائے ہو؟ میں چل کر ان کے پاس چلا کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ان کا زیادہ حق تھا کہ یہ چل کر آپ کے پاس آتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا ابو قحافہ کے اور کہا اسلام قبول کر لو. بوڑھے ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری فیملی صحابی رسول ہے. بیٹیاں بھی، بیٹے بھی اور بوڑھا والد بھی. تو میرے بھائیو آپ دیکھیں 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. 3 آدمی سفر پہ جا رہے ہیں، بارش نے آ لیا. وہ تینوں آدمی ایک غار میں گھس جاتے ہیں. جب غار میں پناہ لیتے ہیں تو اوپر سے بھاری پتھر گرتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. آپ بڑے پریشان ہوئے، زور لگایا لیکن بھاری پتھر، بھاری بھرکم پتھر 3 آدمیوں کے سرکانے کا، ہلانے کے بس کا نہیں تھا. کہنے لگے آپس میں فیصلہ کیا، سنو یہ عقیدے کی بات بھی ہے. کہنے لگے کہ اپنے کوئی نیک اعمال پیش کر کے اللہ سے دعا کرو، نہ اس پتھر کو ہٹا دے، ورنہ کوئی ذات اس کو ہٹانے والی یا نہیں ہے. ایک کہتے اللہ تو جانتا ہے میں بکری
جب میں واپس آیا اللہ میرا معمول تھا کہ جب میں واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا اور پھر میں سوتا تھا۔ اس رات میں دیر سے پہنچا، میرے ماں باپ میرے آنے تک بھوکے سو چکے تھے۔ یا اللہ میں نے دودھ کا پیالہ بھرا اور میں ان کے سراہنے کھڑا ہو گیا اس انتظار میں کہ میرے ماں باپ خود جاگ جائیں، میں ایک بار خود ان کو پلا دوں، اور میں ان کو بیدار بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری محبت نے، میری ماں باپ کے ساتھ احترام نے، شفقت نے، محبت نے یہ گزارا نہ کیا کہ باپ کو ماں کو بیدار کروں۔ یا اللہ میں ساری رات ان کے سراہنے دودھ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے میرے پاؤں میں پلکتے رہے بھوک سے اور وہ روتے رہے، لیکن میں نے کہا میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا۔ اللہ میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ایک تہائی سرک گیا، یعنی کیا معاملہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت اللہ کے ہاں مقبول تھی، اللہ نے قبول کر لی اس کی دعا کو، پتھر کو ہٹا دیا۔ دوسرے نے دعا کی کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات، آپ جانتے ہیں میں اپنے چاچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، ایک دن میں نے اس پہ قدرت حاصل کر لی اور اس کو میں نے راضی کر لیا۔ جب میں اس کے چار شانوں کے درمیان بیٹھ گیا تو مجھ پر تیرا خوف طاری ہو گیا، اللہ میں تیرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ میں نے یہ عمل تیرے تابعداری میں کیا، تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹا، اگر اللہ یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر وہ اسے سرک گیا، لیکن اب اتنا معاملہ نہیں بنا تھا جو نکل جاتے۔ تیسرے نے کہا اللہ آپ جانتے ہو کہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس سے میں نے مزدوری طے کی، اس نے کام کیا، شام کو جب اس نے کہا کہ میرا حق مجھے دیجیے، میں نے اس کا حق اس کے سامنے پیش کیا، اس نے اس کو تھوڑا سمجھ میں لینے سے انکار کر دیا۔ اے اللہ میں نے ان پیسوں کو، اس کی اس اجرت کو زراعت پہ لگا دیا، تجارت پہ لگا دیا، وہ تھوڑے ہی عرصے میں، ایک ازمائش ہوتی ہے نا، تھوڑے ہی عرصے میں وہ پیسے بڑھتے بڑھتے لمبا چوڑا کاروبار ہو گیا۔ اس مزدور کو تنگی ہوئی، اس کو محسوس ہوا تو وہ آیا، اس نے کہا بھائی تیرے پاس میری مزدوری تھی وہ دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے وہ بڑا کاروبار جو اس کے پیسوں سے کیا تھا میں نے اس کے حوالے کر دیا، اے اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر سارے کا سارا ہٹ گیا۔ میرے بھائیوں یہاں سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، تینوں ہی دعاؤں سے مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ یہ آخری دعا سے مسئلہ نکلتا ہے کہ بندے کو امانت دار ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے، اجرت کرنے والوں کو پوری اجرت دو۔ اور میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، یہ جو اجرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو 5، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے زیادہ دیتے تو اللہ کی قسم انمول دعائیں ملتی ہیں، انمول دعائیں ملتی ہیں۔ ہاں پیارے بھائیوں سنو، رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو نصیحت کی، وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ پیارے بھائیوں قرآن میں جا بجا رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ماں باپ سے اس نے سلوک کا درس دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد وعدہ کریں نوجوان خصوصی طور پر کہ ہم اپنے والدین سے اس میں سلوک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ سنو غور سے سنو بات۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ چوتھی بار کہا تیرا باپ۔ وجہ کیا ہے؟ ماں صرف نازک ہے، ماں کمزور ہے، اور ماں نے وہ کام ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ کی قسم ہم ساری زندگی ماں کو سر پر بٹھا کر فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس ایک لمحے کا جب تھی جس لمحے اس نے مجھے جنم دیا،
اللہ کی رحمت سے عورت بچے کو جنم دیتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے انسان کو دنیا میں آنے کے لیے راستہ آسان کر دیا. تو آج کے بعد کسی کی ماں اس کی وجہ سے رونے نہ پڑے، اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، اس کے دل میں غم نہ ہے کہ میرا جوان بیٹا میری بات نہیں مانتا، میں بات کروں گی تو یہ ہو سکتا ہے یہ میرے منہ پہ تھپڑ مار دے. ہاں جی، اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں، اللہ کے لیے آج جا کے کھلے دل سے معافی مانگ لو. ماں باپ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، اطاعت کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.